نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 18 ذوالحج ایک عظیم الشان انسان کی شہادت کا دن ہے۔ رفیق نبی، داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ بڑے سخی انسان تھے، مالدار تھے، بڑی سخاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کے ایک دو قصے سنا کے پھر ان کی شہادت کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ بما سامان سمیت پیش کیے اور 1000 اشرفیاں اللہ کے نبی کی گود میں جا کے ڈال دی، اور اللہ کے نبی ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں لے کر الٹتے پھلٹتے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضر ابن عفان ما فعل بعد هذا، کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو عثمان کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک میٹھا پانی کا کنواں ہے اور یہودی کا اس پہ قبضہ ہے، کون ہے جو خریدے اور مجھ سے جنت کی بشارت لے لے، جنت کا ٹکٹ لے لے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہودی کے پاس گئے تو یہودی کو پتہ چل گیا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ 500 یا 600 دینار اس کی قیمت تھی، تو یہودی نے 3000 دینار مانگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا میں تو 40,000 دینار لے کے آیا تھا، تو تو نے مانگے ہی 3000 ہے، اگر تو اس سے زیادہ بھی مانگتا تو میں دے دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر جنت البقیع جہاں بڑے بڑی ہستیاں دفن ہیں، اس جگہ کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے وقف کر دیا۔ آج بڑی بڑی ہستیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں دفن ہے، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر غداری کا الزام لگایا گیا، اقربا پرور کہا گیا کہ آپ غدار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن ان کے گھر میں بند کر کے رکھا گیا، بھوک اور پیاس میں رکھا گیا۔ منافقین نے پھر ایک دن جب 40 دن ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت پہ آئے اور فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے جان لی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا مرتد کی سزا قتل ہے،
ناحق قتل کرنے والے کی سزا بھی قتل ہے اور زانی کی سزا بھی قتل ہے کہ اس کو پتھر مار کے قتل کر دیا جائے۔ پھر فرمایا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید کو تا قیامت حجت مانتا ہوں، قیامت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان 40 دنوں میں میرا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ پھر دوسری بات فرمایا کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے آج تک کسی کو گالی بھی نہیں دی، اگر دی ہے تو کوئی سامنے آئے۔ پھر تیسری بات فرمایا زنا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، میں نے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، تو پھر کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ تو منافقوں نے کہا آپ اقتدار ہمارے حوالے کر دیں، خلافت ہمیں دے دیں، آپ کی جان کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ فرمایا جان میری اپنی ہے، وہ دے دوں گا، خلافت میری نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ میں تمہارے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے اور فرمایا کہ آپ کی مظلومیت ہم سے نہیں دیکھی جا رہی، آپ حکم کریں ہم ان منافقوں کو ٹھکانے لگا دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اجازت تو میں بہت پہلے دے سکتا تھا، میرے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، فوج بھی ہے، لیکن یہ میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے شہر میں خون بہے اور میرے محبوب کا شہر خون سے رنگین ہو جائے۔ فرمایا میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، پھر فرمایا ابھی مجھے آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا 2 رستے ہیں، ایک چن لیجئے، ایک یہ رستہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے لیے بد دعا کروں، زمین پھٹے گی اور وہ غرق ہو جائیں گے، اور فرمایا دوسرا رستہ ہے ہو سکے تو صبر کرو، مجھے پتہ ہے آپ روزے میں ہیں تو افطاری میرے دسترخوان پہ آ کے کر لینا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے ہوں تو عثمان دعوت قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروانا چاہتا، صبر کروں گا، آپ کا غلام ہوں، آپ نے بھی طائف میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی تھی، صبر کیا تھا۔ پھر فرمایا اللہ نے چاہا تو آپ کے دسترخوان پہ آ کے افطاری کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، لباس پہنا، عصر کی نماز پڑھی، تیار ہو گئے سفر کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ پھر بڑی تختی والا قرآن لیا اور اس قرآن کو کھولا
اور پہلا سپارہ شروع کیا سورۃ فاتحہ سے۔ ابھی پہلا سپارہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ قاتل مکان کے عقبی حصے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے، کہ قاتل گھر کے پیچھے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور قرآن کی تلاوت میں مست عثمان، 40 دن کے بھوکے پیاسے عثمان، رسول اللہ کے دور داماد عثمان، امت کے محسن عثمان، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے عثمان، اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دینے والے عثمان کی جبین پر لوہے کی سلاخ ماری تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جبین سے خون کا فوارہ چھوٹا، اور دوسری سلاخ سینے میں ماری تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گرے اور سیدھے قرآن کی آغوش میں سو گئے۔ قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور یاری پکی کر لی، اور حشر میں مختلف چیزیں شہداء کی شہادت کی گواہی دیں گی، تیر و کمان کسی شہید کی شہادت کی گواہی دیں گے، ریت کے ذرے کسی شہید کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی، مگر خلافت اسلامیہ کو منافقین کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ رات کی تنہائی میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اٹھائی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں قطار رو رہے تھے، اور مدینہ کی خاموش گلیوں سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ شاید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی مدینے والوں کا شکریہ ادا کر رہی ہو کہ اچھا صلہ دیا میری وفاؤں کا، اور جنت البقیع میں سو گئے، اور تاریخ کے صفحات پر اپنے خون جگر سے یہ نقش کر گئے کہ خدا سے ڈرنے والے موت سے نہیں ڈرتے۔ شہداء اسلام ہماری متاع عزیز ہیں، وہ عثمان ہوں، فاروق اعظم ہوں، سیدنا حمزہ ہوں، یا کربلا کے شہید ہوں، ان کی سیرت اور کردار روشنی کا مینار ہے۔ آج بھی اگر بھٹکی ہوئی انسانیت اگر منزل کا نشاں پائے گی تو ان کے کردار کی روشنی میں پائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے کہ صحابہ نے اس اسلام کی حفاظت کی، دین کو امت تک پہنچایا اور قربانیاں دے دی۔ جب مال کا وقت آیا تو مال دے دیا، جب جان کا وقت آیا تو جان دے دی، اور جب گھر بار چھوڑنے کا وقت آیا تو گھروں کو چھوڑ کے امت تک دین کو پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کہ یہ جو لوگ اپنا رستہ گم کر دیتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل پہ چلتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور جس صحابی کے پیچھے چلو گے تمہیں منزل مل جائے گی، تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کے تذکروں کو پڑھیں۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے۔ اگر ہم نے اپنے راہبروں کو چھوڑ دیا
تو پھر ہمیں منزل نہیں مل سکتی، منزل اسی کو ملے گی جو اپنے راہبروں کی زندگی کو دیکھ کے چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔